سورہ روم آیت نمبر 43. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. پس اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا رخ سیدھا کریں للدین القیم، اس سیدھے راستے کی طرف، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا آنا اٹل ہے، لا مرد لہ، جس کا آنا اٹل ہے اور وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ شدہ ہے. یومئذ یصدعون، اس دن کا انکار کرنے والے یہ لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اس کے اپنے لیے ہے. ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، اور جس نے اچھا عمل کیا تو وہ اصل میں اپنا لیے راستہ جو ہے جنت کا ہموار کر رہا ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، اچھے کام کیے اپنے فضل سے. انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری والی بنا کر. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور انہی ہواؤں کے ذریعے سے وہ تمہاری کشتیاں بھی چلاتا ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. یعنی کشتیوں میں تجارت ہوتی ہے اور اس لیے یہ سب کچھ کرتا ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تاکہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف جو واضح نشانیاں لے کے آئے، لیکن ان کے جو جرائم تھے پھر اس کے مقابلے میں ہم نے ان سے انتقام لیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی مدد کرنا تو ہمارے اوپر حق تھا. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ وہ ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ پھر بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، پھر وہ ان بادلوں کو پھیلاتا ہے آسمانوں میں جیسے چاہتا ہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر وہ ان کے ٹکڑے کر دیتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بیچ میں سے بارش برستی ہے.
فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ بس یہ بارش جب اپنے بندوں میں سے جس پہ وہ چاہتا ہے برساتا ہے تو وہ خوش اور شاداں ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، حال یہ تھا کہ اس کے برسنے سے پہلے وہ مایوس تھے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، دیکھو اللہ کی رحمت کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ زمین مردہ ہو جانے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ، جیسے اس مردہ زمین کو اللہ نے زندہ کیا وہ اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ اسی مضمون کا یعنی سورہ مبارکہ کے جو آخری مضامین ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے جو کل شروع ہوا تھا۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد سے خطاب کر کے جو حکم دیا یہ امت کے وکیل کی حیثیت سے ہے، یعنی ہم سب نے وہی کام کرنا ہے جس کا یہاں پہ ان کو حکم ہوا، اور وہ کام کیا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، الدین یہاں پہ ہو گیا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اب یہ بات یاد رہے کہ زندگی جو آدمی گزارتا ہے اس میں صرف عبادات نہیں ہے، یعنی اس میں صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، اچھے کام کرنا، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ ایک فرد جو ہے اس کی اپنی کوئی زندگی خاص حیثیت نہیں رکھتی، وہ ایک اجتماع کا حصہ ہے، ایک معاشرے کا حصہ ہے، اور جب تک معاشرہ صالح نہ ہو اس اکیلے کے صالح ہونے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، اور یہ اتنا کامل طور پہ صالح ہو بھی نہیں سکتا کہ جتنا معاشرہ جو ہے جب وہ صالح ہوگا تو اس کی جو حالت ہوگی وہ حالت نہیں بنتی، وہ تبدیلی آتی نہیں ہے۔ تو کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم سب نے، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا واحد کے طور پہ خطاب کر کے، تو یہ امت کے وکیل کی حیثیت سے ہے، امت قیامت تک ہے، وہ دنیا کے سارے انسان ہیں، انہوں نے مانا انہیں رسول یا نہیں مانا، آخرت کو مانا یا نہیں مانا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا یا نہیں مانا، وہ ہے اس امت میں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ امت دعوت ہے، جنہوں نے مان لیا وہ امت اجابت ہے، یعنی ان کو ابھی دعوت، ان کو ابھی پیغام پہنچنا ہے۔ تو کہا کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ سیدھے ہو جائیں، اپنا رخ سیدھا کر لیں زندگی گزارنے کے لیے اس طریقے پہ جو کہ سیدھا طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ یہ وہی طریقہ ہے جس کو پہلے اسی سورہ مبارکہ میں فطرت کہا گیا، دین فطرت، یعنی اس طریقے کی طرف آپ مڑیں اور ادھر سیدھے ہو جائیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ، کہا کہ یہ رخ آپ کا سیدھا ہونا چاہیے اس دن کی آمد سے پہلے کہ جس کا ٹلنا نہیں ہے، جو امر شدنی ہے وہ آ کے رہے گا، لا مرد، یعنی اس میں کوئی رد نہیں ہے، اس میں کوئی واپسی نہیں ہے، اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ دن آ کے رہے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے، من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس نے یعنی اس بات کا فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں وہ دن لے کے آؤں گا، یعنی اس وقت قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ یومئذ یصدعون، اس کی پھر ایک صفت بتا دی کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن یہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ پہلے اسی طرح الگ الگ ہونے کے لیے وہ آیت نمبر 14 تھی، اس میں یتفرقون استعمال کیا گیا، اصل میں ان کا عمومی مفہوم ایک ہی ہے۔ یتفرقون بھی وہی ہے کہ لوگ جو آپس میں بڑی محبت، بڑی مودت، بڑا ایک دوسرے سے میل جول، بڑے ایک دوسرے کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار، محبت میں گرفتار، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں،
جب وہ دن آئے گا قیامت کا تو اس دن وہ ملیں گے ہی نہیں ایک دوسرے سے. اگر کوئی مدد کے لیے پکارے گا تو دوسرا سنی انسنی کر دے گا, وہ اس سے بھاگے گا. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خاندان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, بہن بھائی ہیں اپنے. بہن بھائیوں کے بارے میں تو علیحدہ سے آگے سورہ عبس وتولی جو ہے اس میں علیحدہ سے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. سارے رشتے ایک ہی دفعہ گن دیے کہ بندہ بھاگے گا اپنے بھائی سے, اپنی بیوی سے, اپنے بیٹے سے, اپنے باپ سے. سارے رشتے گن دیے کہ وہ ان کے قابو نہیں آئے گا. مدد کے لیے جو پکارے وہ مدد کوئی نہیں کرے گا. یہاں پہ اس کو یصدعون کہا کہ یعنی وہ الگ الگ ہو جائیں گے. پیر اور مرید الگ الگ ہوں گے اس دنیا میں. جن کا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کر لیں گے وہاں پہ, وہ ملیں گے ہی نہیں, وہ الگ ہو جائیں گے. یصدعون یعنی ان کے درمیان اوٹ ہوگی, ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا, وہ ایک دوسرے سے مل ہی نہیں سکیں گے. یصدعون. اب اس میں کیا پھر فیصلہ ہوگا؟ اس میں فیصلہ ہوگا من کفر فعلیہ کفر, کہ جس نے کفر کیا ہے اس کفر کا وبال اس کے اپنے لیے ہے. اب اگر وہ کسی کو تلاش کرتا ہے, کوئی اپنا آسرا جو اس نے دنیا میں بنا رکھا تھا اس کو ڈھونڈتا ہے, تو یہ اس کی ایک سیلہ حاصل ہے, وہ اس کو ملے گا نہیں. من کفر فعلیہ کفر, جس نے کفر کیا اس کفر کا وبال, اس کا جو عذاب, اس کی جو سختی ہے وہ اس کو خود اس کا مواجہہ کرنا ہے, اس کا سامنا اس نے خود کرنا ہے, کوئی دوسرا اس کے لیے نہیں آئے گا. ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون. اور جو اچھے کام کر رہے ہیں وہ اصل میں اپنے لیے اس راستے کو ہموار کر رہے ہیں, اس زمین کو سیدھا کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی جگہ جانا ہے لیکن وہ راستہ جو ہے اس میں سلپ ہے, وہ بہت زیادہ چڑھائی ہے, وہ ہموار نہیں ہے, وہ چلنے کے قابل نہیں ہے, تو کیسے جائیں گے بھائی؟ اب کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر اس راستے میں کوئی چھوٹی سی کدال لے کے آدمی 2-4 پوڑیاں بنا دیتا ہے, پاؤں بھی جمتا ہے اور وہ ہاتھ سے کو بھی استعمال کر سکتا ہے, نتیجے کے طور پہ وہاں پہ چڑھ جائے گا. جو اچھا کام کر رہا ہے وہ اصل میں یمہدون, وہ راستہ سیدھا کر رہا ہے جنت کا اپنے لیے, یعنی آسانی سے چلا جائے گا, اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی, کوئی ایسی پلسرات کہ جس سے وہ گرنے کا کوئی ایسا موقع ہو, ایسی بات نہیں ہوگی, وہ بجلی کی طرح چلا جائے گا. فَلْيَنفُسِهُمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ. اب یہ جو سارا بیان ہوا کہ یوم لا مرد, وہ دن بھی آئے گا, وہ ٹلنا نہیں ہے, لوگ مل بھی نہیں سکیں گے وہاں پہ ایک دوسرے سے. جس کو خواہش ہوگی کوئی میری مدد کے لیے آئے وہ نہیں آئے گا, اور پھر جس نے بھی کفر کیا وہ کفر کا وبال اس کے اپنے اوپر ہے. اس ساری چیز کا آگے بتایا کہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ. کہ یہ سب کچھ ہم اس لیے کریں گے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کو ہم کچھ بدلہ دیں اپنے فضل سے. معلوم ہوا کہ جو قیامت کا برپا کرنا ہے, جو نیکی بدی کا تولنا ہے, اور یہ جو آخری فیصلہ کرنا ہے کسی کے بارے میں جنت اور دوزخ کا, اس کا اصل مقصد لوگوں کو دوزخ میں بھیجنا نہیں ہے, بلکہ اصل مقصد اس کا ایمان والوں کو اپنے فضل سے اللہ نے بہت کچھ عطا کرنا ہے, یہ اس کا مقصد ہے. اور پھر اس نے یہاں پہ اپنا فضل خاص طور پہ استعمال کیا. آپ دیکھیں گے کہ سورہ انعام میں اسی بات کو ایک اور پیرائے میں بیان کیا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے اپنے اوپر رحمت کرنی فرض کر لی ہے. کتب علی نفسہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ. اب یہ رحمت جو اس نے اپنے اوپر فرض کی ہوئی ہے کہ میں رحم کروں گا, کہا اس کے لیے تمہیں وہ ضرور اکٹھا کرے گا قیامت کے دن.
اب اس آیت کو اور اس کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے برپا کرنے کی اصل غایت جو ہے، اصل مقصد جو ہے اس کا، وہ ایمان والوں کو بدلہ دینا ہے اپنی رحمت سے، وہاں پہ کہا اپنے فضل سے۔ اب اللہ کی رحمت کتنی ہے، اس کا فضل کتنا ہے، ہم اس دنیا کے پیمانوں سے اس کو نہیں ناپ سکتے۔ یعنی یہ وہ بات ہے کہ جو کبھی کبھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ وہ جنت جیسا عالی مقام، اتنی زبردست نعمتوں والی جنت ہم ان اعمال کے ذریعے سے لے سکیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ ان بندوں کو کہ جنہوں نے کچھ تھوڑا سا اچھا کام کیا ان کو بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ یہی چیز دوسرے پیرائے میں قرآن حکیم نے بیان کی کہ کان اللہ شاکرا علیما۔ اب شاکر یا شکر کس کو کہتے ہیں کہ جب تھوڑا سا کام کر کے زیادہ بدلہ دیا جائے تو اس کو شکر کہتے ہیں۔ اصل لغت میں، عربی زبان میں یہ لفظ شکر جو ہے یہ اس جانور کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو تھوڑا سا بنڈا کھا کے زیادہ دودھ دے۔ قد شکر الغنم، یعنی گائے نے زبردست دودھ دیا، حالانکہ اس کو اتنا زیادہ کچھ نہیں کھلایا تھا۔ تو جو تھوڑے عمل کا زیادہ بدلہ دے، شاکرن علیما، اللہ جو شاکر ہے وہ زیادہ بدلہ دینے والا۔ یہ ساری چیزیں یہ بیان کرتی ہیں کہ قیامت برپا ہوگی ایمان والوں کو اس جنت میں لے جانے کے لیے، اللہ کی رضا کا جو محل ہے اس میں لے جانے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ بات ہے کہ پھر ان دوسروں کا کیا بنے گا جن کے بارے میں کہا کہ من کفر فعلیہ کفر، کفر کا وبال ان کے اپنے لیے ہے، کفر کرنے والوں کے لیے۔ تو پھر وہ کوڑا کرکٹ جو ہے، وہ گند جو ہے، اس کو جلا دیا جائے گا۔ اس کے لیے اللہ نے دوزخ بنائی ہے۔ مقصد ان کو دوزخ میں بھیجنا نہیں ہے، لیکن وہ بچ گئے اور وہ فضول ہے، تو فضول کا جو انجام ہوتا ہے وہی ہوگا۔ انہ لا یحب الکافرین، یہی بات ہے کہ پھر یہاں پہ بیان کیا، یعنی ایمان والوں کے لیے تو وہ سارا کچھ ہوا، کافروں کے بارے میں منہ پھیر کے ایک چھوٹی سی بات کر دی، لا یحب الکافرین، کہ وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ جن کو وہ پسند نہیں کرتا ظاہر ہے ان کا انجام بہت برا ہوگا، لیکن اس کے اندر یعنی اس فکرے کے اندر لا یحب الکافرین، جو غیظ و غضب اور جو نفرت اور جو کراہیت چھپی ہوئی ہے اس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، کہا کہ دیکھو تم نشانیاں مانگتے ہو تو کیسے انسان جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مایوس، کہ بیج بھی ڈال دیا ہے، ہل بھی چلا لیا، ٹریکٹر بھی چلا لیا، کھاد بھی ڈال لی، اب بارش نہیں ہو رہی ہے کہ کچھ اگے، تو ظاہر ہے کہ مایوس ہے۔ کہا کہ تم پھر اس کی نشانیاں دیکھو کہ اس مایوسی کے عالم میں وہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ یرسل الریاح مبشرات، وہ پہلے ایسی ہوائیں بھیجتا ہے ٹھنڈی کہ جن کے اندر خوشخبری ہوتی ہے، یعنی جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہوا جو ہے یہ کہیں سے بادل لے کے آ رہی ہے، یہ بارش لے کے آ رہی ہے، وہ مبشرات ہے۔ تو اس ذمہ دار یعنی جس کا میں نے کہا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے انتظار میں، ظاہر ہے اس کے لیے یہ کتنی خوشی کی بات ہے جب وہ ہوا چلتی ہے۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور یہ ہوا جو چلتی ہے یہ اللہ کی رحمت کا مزہ چکھانے کے لیے تمہیں چلتی ہے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، پھر مان آدمی کو سوچ آتی ہے کہ اگر اس طرح بر وقت بارشیں ہوتی رہیں، پھر دھوپ لگتی رہی، پھر بارش ہوتی رہی، تو فصل تو زیادہ ہوگی، تو میں اس فصل کو کہاں لے جاؤں گا، اس کا میں کیا کروں گا؟ دانے میرے پاس بہت ہیں، کپڑے نہیں ہیں، جوتے نہیں ہیں،
تو میں کیا کروں گا؟ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اس نے ہوائیں چلا رکھی ہیں، کشتیاں چلیں گی سمندر میں۔ پہلے انجن تو نہیں تھے نا، لیکن تجارتی سمندری راستے تو استعمال ہوتے تھے، تجارت ہوتی تھی ان کے ذریعے سے، تو وہ سارے ان کو کہتے ہیں بادبانی جہاز، یعنی سمندروں میں جو ہوائیں چلتی ہیں ان کو استعمال کر کے وہ جاتے تھے۔ اور پھر اللہ نے سمندروں کے اندر دریا بھی چلا رکھے ہیں، جنہیں ہم اردو میں بحری رو کہتے ہیں، ان کا بھی لوگوں کو پتہ تھا، تو وہ اپنی کشتی یا جہاز اس میں ڈال دیتے تھے، وہ چل جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ یہ میں نے تمہارے اوپر کیا کہ جب فالتو چیز اپنی تم بیچنا چاہتے ہو اس علاقے میں تو نہیں بک رہی کیونکہ سب کی فصل ہوئی ہے، تو پھر تم کشتیاں چلتی ہیں لے کے جاتے ہو اپنا سامان تجارت کیا کرنے کے لیے؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ اور یہ فضل جو ہے یہ دنیاوی نعمتوں کے لیے اکثر و بیشتر استعمال ہوتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہا یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے کیا ہے، ربوبیت کے ایک نظام کو، یعنی اللہ نے اپنی ربوبیت کا ایک نظام سمجھایا، تو کہا کہ یہ سارا کچھ میں اس لیے کرتا ہوں کہ تم میرے شکر گزار بنو۔ اور اللہ کی شکر گزاری یہ ہے کہ جو مال پیدا ہوا اس کو اللہ کے قانون کے مطابق خرچ کرو، جو تمہارے ہاتھ آیا وہ اس کی طرف سے آیا، اس کا شکر ادا کرو۔ اس کا طریقہ عملی یہ ہے، یعنی صرف الحمدللہ نہیں کہنا، عملی طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کا جو قانون ہے اس قانون کو ہاتھ سے نہیں چھوڑو، اس کو جانے نہیں دینا۔ اب اس کے قوانین میں سے ایک یہ بھی ہے، اس نے کہا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن تم کھلیان لگاتے ہو اسی دن جو حقدار ہے اس کا حق ادا کر دو۔ کیوں؟ یعنی اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ اکثر و بیشتر وہاں پہ تو حقدار ہوتے ہی نہیں، حقدار تو اپنے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، آبادی کے اندر ہیں، تو وہاں پہ کیوں اس کو نے کہا کہ یہ اس کو علیحدہ کر دو، اس کو دو ان کو؟ اس لیے کہ آدمی کے اندر ایک شیطانی وسوسے ہیں، لالچ ہے اس کے اندر، ہو سکتا ہے کچھ وقت گزرے تو اس کو اور اپنی ضروریات یاد آ جائیں، تو وہ پھر کہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے، ہم بھی تو اسی کے بندے ہیں۔ کبھی کبھی ہم سنتے تھے ایک آدمی کے بارے میں کہ وہ جب ناپ رہے تھے مکئی تو وہ 10ویں جو اوڑی ہے اس کو علیحدہ کر رہے تھے، جب بعد میں دیکھا وہ ڈھیر بھی کافی بڑا ہے تو اس نے مکس کر دیا، کہتا ہے او ایسا دے خدا کے بڑھیا، تو اس نے کہا کہ اسی دن علیحدہ کر دو، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ اور بھی قوانین ہیں جو آپ کو پتہ ہے، تو یہ میں نے اس کی ایک مثال دی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، کہا کہ یہ معاملہ صرف قریش کے ساتھ نہیں ہو رہا، صرف کسی ایک گروہ کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ اللہ کا ایک دائمی قانون ہے، سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے آپ سے پہلے رسول بھیجے قوموں کی طرف، وہ بھی آپ کی طرح واضح نشانیاں لے کے آئے تھے۔ جب لوگوں نے کفر کیا، ان کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اس انکار کو اللہ نے کہا اجرموا، انہوں نے جرم کیا، انہوں نے جرم کیا، تو ہم نے کیا کیا؟ اس جرم کا ان سے انتقام لیا۔ اللہ کی جو انتقام ہے، جو رسول کی تکذیب ہے، جو رسول کو جھٹلانا ہے، اس کے جیسے میں نے کل گزارش کی تھی کہ وہ جو انتقام ہے وہ دو طرح کا ہے۔ جب رسول کو جھٹلائے گا تو دنیا میں بھی عذاب دیکھے گا اور آخرت میں۔ یہاں پہ ان دونوں کی بات ہے، اجرموا فانتقمنا، ہم نے انتقام لیا ان سے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب مجرموں سے انتقام لیا تو ایمان والوں کی مدد خود بخود ہو گئی۔ کہا ہم نے یہ انتقام ان سے لیا اس لیے کہ ایمان والوں کی مدد کرنی تھی، اور اکثر و بیشتر یہ ہوا کہ عذاب اس وقت آیا جب رسول کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش نے قتل کا منصوبہ بنایا، ایسے پہلے بھی ایسے ہی ہوا، انہوں نے دھمکیاں دیں
حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. اس طرح کی باتیں جب کرتے تھے تو پھر وہ فیصلہ ہوتا تھا. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء. کہ اللہ وہ ہے کہ جو ہوائیں بھیجتا ہے، اور وہ ہوائیں تثیر سحابا، وہ بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں. یعنی ہوائیں سمندروں میں چلتی ہیں تو جو بخارات ہیں ان کو اٹھا لیتی ہیں، اور جو جب موجیں ہیں ان سے ٹکراتی ہے ہوا تو پھر صرف بخارات ہی نہیں، یعنی اس شکل میں ہی پانی نہیں، وہ پانی کے ذرات کو بھی اٹھا لیتی ہے. دوسری جگہ اس کو کہا وارسلنا الریاح لواقحا، کہ ہم نے ہوائیں بھیجی. لواقحا اصل میں تو استعمال ہوتا ہے گوبن کے لیے، جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، پریگننٹ. تو وہ ہوائیں پریگننٹ کس سے ہوئیں کہ ان کے اندر پانی کے ذرات ہیں، صرف بخارات سے نہیں ہوئی. تو کہا کہ وہ ہم نے ہوائیں بھیجی جنہوں نے پانی اٹھایا ہوا ہے. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، ہم اسے آسمانوں میں پھیلا دیتے ہیں اس بادل کو جیسے چاہتے ہیں، جس طریقے پہ چاہتے ہیں، یعنی جس کی طرف چاہتے ہیں، جدھر ہم اس کو برسانا چاہتے ہیں. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور یوں اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور بیچ میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ بارش برستی ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ، پانی کے قطرات، ودق قطرات نکلتے ہیں من خلال، ان کے درمیان سے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو بندوں میں سے جن کے اوپر ہم یہ بارش برسانا چاہتے ہیں، جب ان پہ بارش برستی ہے إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوش ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ بارش تو اصل میں اللہ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ بنیاد ہے انسانی ضروریات میں سے دو اہم ضرورتوں کی. ایک ہے پانی اور دوسرا ہے خوراک. بلکہ اب تو باقی چیزیں بھی، یعنی لباس بھی تو اسی سے ہے کہ کاٹن ہوگی، بارش کے ذریعے سے ہوگی، اور بڑی بر وقت بارش سے ہوگی. کہا کہ فَإِذَا أَصَابَهُمْ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، کہ اس نے کہ برسنے سے پہلے حالت یہ تھی کہ وہ مایوس تھے، یعنی مایوس بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ اب بارش نہیں ہوئی، بعد میں ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں کہ من قبل ہی دو دفعہ ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، یہ تکرار نہیں ہے، یہ اصل میں دو خوشیوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی بارش کے برسنے سے پہلے جو مایوسی ہے اس میں خوشی، جب برسی تو اس میں خوشی. تو دوسری خوشی وہ ہے کہ جب وہ برس کے رہتی ہے تو اس کے بعد اس کی مایوسی ختم ہوتی ہے. یہ مایوسی ختم ہونا، نا امیدی ختم ہونا، یہ خوشی ہے. یہاں دونوں کی بات ہو رہی ہے. من قبل ان ينزل علیہم من قبل ہی لمبلسین، کہ اس سے پہلے وہ مایوس تھے. فانظر آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا، کہا کہ دیکھو اللہ کی رحمت کے جو نتائج ہیں، اللہ کی رحمت کے جو عواقب ہیں. ہم بھی اس لفظ کو ایک خاص طریقے پہ استعمال کرتے ہیں. نقش قدم، یہ آثار اصل میں اس نقش کی جمع نقوش ہے. یہ نقوش کو واضح کرتا ہے. اثر ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے اصل واحد جو ہے. تو آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے جو نقوش ہیں ان کو دیکھو. یہ فنظر جو ہے یہ دیکھنے کے لیے، اور دیکھنا جو غور کر کے دیکھنا ہے اس کے لیے ہے. کیف یحیی الارض بعد موتہا، کہ زمین مردہ تھی، بالکل کچھ بھی نہیں تھا اس میں، لک و دک تھا، لیکن کیسے وہ زندہ ہوئی، لہلہاتی ہوئی. کھیتی کیسے برآمد ہوئی؟ اگر اس سے وہ کھیتی برآمد ہوئی تو ان ذالک لمحیی الموتیٰ، مرنے کے بعد تمہیں اٹھنے پہ یقین نہیں ہے تو جیسے وہ روزانہ تمہیں یہ چیز دکھاتا ہے ایسے ہی ہوگا کہ وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. ان ذالک لمحیی الموتیٰ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک
ونبيك محمد